ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عام دنوں میں بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہتا ہے، مگر ماہ رمضان المبارک میں خاص طور سے دعاؤں کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ سحری میں دعا، افطاری کے وقت میں دعا، اور پھر ہر نماز کے بعد میں دعا۔ تو دعا ہر بندہ رب کی بارگاہ میں مانگتا ہے۔ اب کوئی بندہ اگر رب کی بارگاہ میں دعا مانگے تو دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کچھ ضروری باتیں ہیں دعا مانگنے والے بندے کو یاد رکھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم رئیس المحققین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا مانگنے والوں کے لیے 51 آداب لکھے ہیں، اور پھر اس پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاشیہ لگاتے ہوئے 9 آداب کا اضافہ فرمایا، تو کل یہ 60 باتیں ہوئی۔ اگر دعا مانگنے والا ان 60 باتوں کا خیال رکھے تو دعا کی قبولیت کا یہ زیادہ باعث ہوا کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، جو جس طرح مانگ لے اللہ کی مرضی، اللہ جیسے چاہے عطا فرما دے، لیکن جب ان 60 آداب کا خیال رکھا جائے تو پھر دعا کی قبولیت کا اثر اور بھی بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو دعا تو بندہ مانگے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ جب وہ خود ہی فرما رہا ہے کہ مانگو گے تو دوں گا، تو بندہ مانگے تو کیسے محروم لوٹائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم دیا، اور حدیث پاک میں ہے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے، اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اے ابن آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور میرا امیدوار رہے گا، میں تیرے گناہ کیسے بھی ہو معاف کرتا رہوں گا، مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اور فرمایا دعا سے عاجز نہ ہو کہ کوئی شخص دعا کے ساتھ ہلاک نہیں ہوگا۔ بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب عطا کرتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں جو ہے نا کہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بلا اتر چکی ہے یا جو ابھی نہیں اتری ہے، دعا سب کو نفع دیتی ہے۔ تو اے اللہ کے بندو دعا کو اختیار کرو، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ میرا آقا نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور بندہ جب دعا کرتا ہے تو جو بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، اور دونوں کشتی لڑتے رہتے ہیں قیامت تک۔ مطلب کیا ہوا؟ بلا اتر رہی ہے، دعا آپ کریں گے، آپ کی دعا اس بلا کو روک کر کے رکھے گی قیامت تک، یعنی اس بلا کو اترنے ہی نہیں دے گی وہ دعا۔ تو یہ دعا جب بندے کی قبول ہو جائے، اور اگر کچھ نہ بھی ہو تو یہ کیا کم بڑا فائدہ ہے کہ دعا خود ایک عبادت ہے، دعا خود ایک عبادت ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جو بندہ دعا کرتا ہے تو اور کچھ ہو یا نہ ہو، کم سے کم 3 باتیں تو ضرور ہوتی ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے یا تو اس کا کوئی گناہ بخش دیا جاتا ہے، اور یا پھر دنیا ہی میں دعا کا فائدہ اسے مل جاتا ہے، اور یا پھر اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کر دی جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں، ہم کو کچھ نظر نہیں آتا کہ میں نے تو رزق اور دولت مانگی تھی، مجھے دولت نہیں ملی۔ اب کیا معلوم کہ تم نے دولت مانگی تھی، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہارا گناہ معاف کر دیا، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیا۔ جب بندہ اپنی ان دعاؤں کا ثواب جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی قیامت کے دن دیکھے
دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب یہیں پر آ کر کے مجھے مل جاتا تو یہ بڑا اچھا رہتا. تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. تو یہاں پر میں اختصار کے ساتھ میں ان 60 باتوں کو ذکر کرتا ہوں کہ جو بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو ان 60 باتوں کو اپنی نظر میں رکھ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے گا تو انشاءاللہ اس کی دعا کی قبولیت کا یہ باعث ہوگا. سب سے پہلی بات، دعا مانگتے وقت میں دل کو خیال غیر سے پاک کر دے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو بندہ جب دعا کرے تو دعا کرتے وقت میں بندے کا دل غیر کے خیال سے پاک ہو. پھر دوسرا ادب یہ ہے کہ دعا کرنے والے کا بدن پاک ہو. تیسرا یہ کہ لباس پاک ہو اور جس جگہ پر بیٹھ کر کے دعا کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو. آپ حضرات سننے میں بڑا آسان لگ رہا ہے، ورنہ اگر آج آپ سروے کریں گے نا بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو پاکی کا خیال ہی نہیں رکھ پاتے ہیں. یہ مکمل ایک ٹاپک ہے، اس پر انشاءاللہ میں کبھی گفتگو کروں گا. خاص طور سے استنجا کرنے کے بعد میں لوگ استنجا کر کے فارغ ہو گئے، پانی لیا اور نکل کر کے چلے آئے. انہیں پتہ نہیں رہتا ہے کہ ابھی پانی کا پیشاب کا قطرہ یا تو اندر رہ گیا یا بعد میں چلنے کے بعد میں باہر آیا. یعنی اس چیز کا خیال بندہ رکھے تو پھر پاکی بڑھ جاتی ہے اور اس کے فائدے بڑے نظر آتے. بہرحال بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا اور جس جگہ پر بیٹھ کر کے دعا کر رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا. پھر دعا سے پہلے کوئی نیک کام کرنا، کیونکہ جب بندہ دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک کام کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی غریب کو صدقہ دے دیا، کسی کے ساتھ میں بھلائی کر دی، تو اس سے اللہ کی رحمتیں بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. پھر دعا سے پہلے ایک کام یہ کرنا چاہیے، جن کا حق اس کے ذمے ہے یا تو ان سے معاف کروا لے یا ان کا حق ادا کر دے. کیونکہ لوگوں کے حقوق تو اپنے گردن پر لاد کر کے بیٹھا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے آ گیا. جیسے کوئی شخص بادشاہ کے دربار میں بھیک مانگنے جائے اور اس کی حالت یہ ہو کہ 2-2 4-4 لوگ اس سے لپٹے ہوئے ہیں، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ اس نے میرا یہ کیا، اس نے میرا یہ کیا، تو پھر بادشاہ اس کی طرف کہاں توجہ دے گا جو اتنے جرائم لے کر کے آئے گا. تو اس کو چاہیے کہ پہلے مخلوق کا حق ادا کر دے. پھر 7واں ادب یہ ہے کہ کھانے پینے لباس وغیرہ میں حرام سے احتیاط کرے، کیونکہ جو حرام کھاتا ہے اس کی دعائیں اکثر رد ہو جاتی ہیں. اور دعا سے پہلے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے، کیونکہ نافرمانی پر بندہ ڈٹا ہوا ہے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہا ہے تو یہ بے حیائی ہے کہ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے اور اللہ سے مانگ بھی رہا ہے. پھر اگر مکروہ وقت نہ ہو، جن وقتوں میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، 12 وقت ہیں جن میں نماز نفل پڑھنا مکروہ ہے، وہ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز خلوص نیت کے ساتھ میں پڑھے. اس سے دعا کی قبولیت جو ہے وہ بڑھ جایا کرتی ہے. پھر اس کے بعد میں دعا کے وقت میں باوضو اور قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور با ادب بیٹھے. با ادب کا مطلب جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے یا اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہو جائے. جب بندہ بہت عاجزی کرتا ہے نا تو گھٹنوں کے بل کھڑا ہو کر کے معافی مانگا کرتا ہے. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سجدے میں سر رکھ کر کے دعا کرے، کیونکہ سجدے میں بندہ جب سر رکھتا ہے تو اللہ کا قرب اسے میسر آتا ہے. تو یہ سجدے میں سر رکھ کے یا پھر اتحیات کی طرف بیٹھ کر کے دعا کرے. پھر 13واں ادب یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو خشوع میں رکھے. یعنی ایسا نہیں کہ ہاتھ کہیں چل رہا ہے اور اس کے اعضاء جو ہے وہ بالکل عجیب طریقے سے حرکت کر رہے ہیں، بالکل ایک دم خشوع کے ساتھ میں اپنے اعضاء کو رکھے اور دل کو حاضر کر کے. کیونکہ حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا. یہ ایک روایت کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے شکایت کی تھی کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو جواب آیا میں ان کی دعا کس طرح قبول کروں کہ وہ زبان سے تو دعا کرتے ہیں اور ان کے دل غیروں کی طرف متوجہ رہتے ہیں. تو دل اگر غفلت کا شکار ہے تو ایسے غافل دل کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے. یہ دعا کے آداب میں سے. اور پھر 15واں ادب یہ ہے کہ دعا کرتے وقت میں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے.
نیچے رکھے نگاہوں کو، ورنہ معاذ اللہ آنکھوں کی نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ. کچھ لوگ آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھنے لگ جاتے ہیں دعا کے وقت میں، تو دعا کے وقت میں اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھے، نیچے رکھے. پھر دعا کے اول اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے. اب چاہے تو اپنی زبان میں کہہ دے یا اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں، یا الحمدللہ رب العالمین کہہ دے، یا حدیث پاک میں جو حمد کے الفاظ ہیں بہت جامع الفاظ، جیسے مثال کے طور پر ایک جملہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے اللہم لک الحمد کما تقول وخیر مما نقول، یا پھر یہ کہہ دے اللہم لک الحمد حمدا یوافی نعمک ویکافی مزید کرمک. تو اللہ کی حمد دعا سے پہلے بھی کرے اور دعا کے بعد بھی. اور اس کے بعد میں 17واں ادب یہ ہے کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر درود پڑھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں روکی جاتی ہے جب تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، وہ دعا بلند نہیں ہو پاتی ہے. تو بندہ اگر دعا کو اپنی رب کی بارگاہ میں پہنچانا چاہتا ہے تو اول و آخر درود پاک کا بھی اہتمام کرے. یہ جو 17 باتیں میں نے ذکر کی یہ دعا کرنے سے پہلے ہے. اب یہ 17 کام آپ نے کر لیے، اب دعا کا وقت آ گیا ہے. اب 18واں ادب جب دعا کا وقت آ جائے تو پھر مانگنے کا وقت آیا تو تصور عظمت اور جلال الہی میں ڈوب جائے. میں کتنی بڑی بارگاہ میں آیا ہوں. ارے بندہ اگر کسی دنیا کے ایک بڑے سیٹ کے یہاں چلا جائے تو پھر وہ اس پر ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، آج تو مجھے پتہ نہیں کیا ملے گا. تو ساری کائنات کے مولا کی بارگاہ میں جب آ گیا تو جب اس کے جلال کا تصور کرے گا نا، ارے اگر آپ دعا مانگنے کے لیے بیٹھ جائیں اور آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہو میں ایسی بارگاہ میں آیا ہوں جو اگر ساری دنیا کے خزانے بھی دے دے تو اس کی رحمت میں ذرہ برابر کمی نہ ہو، تو پھر دعا میں ایک کیفیت پیدا ہوگی تو اللہ کی جلال اور اس کی عظمت میں ڈوب جائے. اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم رحمتوں کو جو اللہ نے اس پر کی ہیں ان کو یاد کرے کہ میں اتنا گنہگار آدمی ہوں، اللہ نے میرے اوپر اتنا انعام کیا. کیونکہ جب ان کو یاد کرے گا تو پھر شرمندہ ہوگا، اور جب شرمندہ ہوگا کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا، گناہ ہی گناہ کر رہا ہوں، اللہ مجھ پر اتنا کرم کر رہا ہے، جیسے ہی شرمندہ ہوگا تو دل کے اندر شکستگی پیدا ہوگی. دل کے اندر شکستگی پیدا ہوگی. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس میں ہوتا ہوں. یعنی اللہ کی رحمتیں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتی ہیں. تو پھر بندہ کا جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اپنی عاجزی پر نظر رکھ کر کے پھر الحاح و زاری کرے، گریہ و زاری کرے اللہ کی بارگاہ میں. اور پھر اس کے بعد میں شروع میں اللہ تعالیٰ کے جو پیارے نام ہیں ان ناموں میں سے کوئی نام لے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر کر کے رکھا ہے. جو شخص 3 بار کہتا ہے یا ارحم الراحمین تو فرشتہ ندا کرتا مانگ، ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے. تو یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا جو بھی اس طرح کے جو اللہ کے محبوب نام ہیں ان ناموں کو پہلے ذکر کرے. ایک روایت میں 5 بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہنے سے بھی دعا کا اثر بڑھ جاتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو 5 مرتبہ ذکر کر کے فرمایا فاستجاب لہ ربہ. یعنی اللہ نے ربنا ربنا قرآن پاک میں 5 جگہ ذکر کیا، پھر بعد میں اللہ نے خود ہی فرمایا فاستجاب لہم ربہ، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی. تو ربنا ربنا کہہ کر کے بھی اللہ کو یاد کرے. حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں جو شخص عاجزی کے وقت میں 5 مرتبہ یا ربنا کہے اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے جس کا اسے خوف ہے امان دے دیتا ہے، اور جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے. اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی اور پھر اخیر میں آپ نے فرمایا انک لا تخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. تو لہذا بندے کو چاہیے کہ اس طرح اللہ کے محبوب ناموں کو ذکر کرے. اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، غوث پاک کا وسیلہ، انبیاء، ملائکہ اور جتنے بھی اللہ کے محبوبین ہیں ان کا وسیلہ پیش کرے. اللہ تیری بارگاہ میں تیرے محبوب اکرم کا وسیلہ، انبیاء کرام، ملائکہ مقربین، اولیاء کاملین، تیرے محبوب کے صحابہ کا وسیلہ. سلسلہ قادریہ سے مرید ہے اپنے سلسلہ قادریہ کے تمام مشائخ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو.
اور خود حدیث پاک میں بھی ہے، وہ جو نابینا صحابی آئے تھے نا، تو میرے آقا علیہ السلام نے ان سے یہی کہا تھا کہ اس طرح دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے۔ تو اللہ نے ان کو آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی تھی، تو اللہ کی بارگاہ کے اندر وسیلہ پیش کرے۔ اب اس کے بعد میں اگر زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیک کام کیا ہے، ویسے ہمارے کام تو سب دکھاوا اور بہت ساری کمیوں پر مشتمل ہے، لیکن اگر کبھی اللہ کی رضا کے لیے کوئی خالص کام آپ نے کیا ہے، آپ کو یاد ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ بھی آپ پیش کریں۔ وہ صحیح حدیث پاک ہے، اس کا وقت نہیں، اس حدیث پاک میں وہ ہے نا کہ غار میں جو 3 لوگ پھنس گئے تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جب اپنے نیک کاموں کا وسیلہ پیش کیا تھا تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی۔ اب اس کے بعد میں دعا کریں، کیسے دعا کریں؟ کمال ادب کے ساتھ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ اب آسمان کی طرف جب ہاتھ اٹھائے تو کدھر رکھے ہاتھوں کو؟ تو فرمایا گیا یا تو سینے کے مقابل رکھے، یا اپنے یہ کندھے یعنی شانوں کے برابر رکھے، یا پھر چہرے کے مقابل رکھے، اور یا پھر پورے ہاتھ اٹھا لے یہاں تک کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے، اور اس طرح اللہ کی بارگاہ میں مانگے، اور ہتھیلیاں پھیلی ہوئی ہو، ایسا نہیں کہ انگلیاں موڑ، کچھ لوگ ایسے رکھتے ہیں نا، کوئی انگلیاں ٹیڑھی کر رہا ہے، کوئی موڑ کر کے رکھا ہے، بالکل ہتھیلیاں سیدھی رکھے، ہتھیلیاں سیدھی رکھے، ان میں جو ہے تھوڑا سا جو ہے نا ٹیڑھا پن بھی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا جو ہے اس کا قبلہ آسمان ہے، تو پھر ہماری ہتھیلیاں بالکل آسمان کی طرف رہنا چاہیے۔ آپ ٹیڑھی کریں گے تو پھر ہتھیلیاں جن کا قبلہ آسمان ہے وہ اپنے قبلہ کی طرف نہیں ہوگی۔ اور ایک کام یہ بھی کریں، ہاتھ پھیلائیں تو ہاتھ کھلے رکھیں، کپڑے وغیرہ میں نہ ہو، کیونکہ جب اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں تو پھر اپنا ہاتھ پھیلا کر کے مانگے نا۔ جیسے سردی میں کچھ لوگ بہت زیادہ ٹھنڈی لگتی ہے تو وہ اپنے کمبل میں ہاتھ رکھ لیتے ہیں، تھوڑی دیر ٹھنڈی لگے نا، تھوڑی ٹھنڈی لگے گی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ پھیلائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور ویسے رب کریم ہے، ویسے تو آپ کو کمبل میں بھی عطا فرما دے، لیکن یہ ادب ہے دعا کا۔ پھر اس کے بعد میں دعا نرم اور پست آواز سے ہو، چلا چلا کے دعا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، قریب ہے، چلانے سے بھی سنتا ہے اور آہستہ بھی سنتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں آہستہ سے دعا کریں۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور آہستگی کے ساتھ دعا مانگو۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آہستہ دعا ظاہری دعا سے 70 مرتبہ 70 درجے بہتر ہے۔ آہستہ مانگنا یہ 70 درجے بلند آواز سے مانگنے سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام دعا مانگا کرتے تھے، ان کی آواز سنی نہیں جاتی تھی۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب میں ہے کہ ہم اس کو آہستہ پکاریں، یا دور ہے کہ ہم اس کو بلند آواز سے پکاریں؟ تو اللہ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، میں نزدیک ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں دور نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قریب ہونے کا مطلب اس کی رحمتیں ہم سے قریب ہے، جگہ سے تو وہ پاک ہے۔ پھر اس کے بعد دعا مانگنے میں جب مانگنا شروع کرے تو دنیا کے بارے میں بعد میں مانگے، پہلے آخرت کا سوال کرے، یہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ ڈائریکٹ جو ہے وہ دنیا نہ مانگنا شروع کر دے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں آخرت کا سوال کرے۔ اور دعا میں نہایتی عاجزی اور گریہ وزاری ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اس سے دعا کا اثر بڑھ جایا کرتا ہے۔ اور ایک کام یہ بھی کریں، دعا میں تکرار کریں، ایک بار مانگ کے چپ نہ ہو جائیں، تکرار کریں، بار بار مانگیں اے اللہ مجھے عطا فرما دے، یعنی اکتائے نہیں۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہو تم لوگ، اور ایسا نہیں کہ بندہ کوئی اکتا جائے، اللہ کی بارگاہ میں خوب مانگے۔ اور ایک کام یہ بھی کریں کہ مانگتے وقت میں طاق عدد ہو۔ طاق کا مطلب یعنی 3 5 7، یہ اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے، 3 5 7 9 11 13، تو اس طرح طاق عدد مرتبہ مانگے اگر زیادہ مانگنا ہے تو۔ حدیث پاک میں بندہ دعا کرتا ہے، پروردگار عالم قبول نہیں کرتا، پھر دعا کرتا ہے، پھر قبول نہیں کرتا، پھر دعا کرتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے غیر کو چھوڑ کر میری طرف رجوع کیا، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو بار بار مانگے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ اس پر رجوع فرماتا ہے۔ اور ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ دعا کے اندر معنی سمجھ میں آئے،
جیسے کچھ لوگ مانگتے رہتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں رہتا کہ ہم لوگ کیا مانگ رہے ہیں، اور جو عربی میں دعا مانگتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم کیا مانگتے ہیں. تورک کے طور پہ مانگیں عربی کی دعائیں، لیکن اگر ان کا معنی سمجھ میں آئے گا تو مانگنے میں مزہ آئے گا. اب جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لوگ پڑھتے رہتے ہیں لیکن وہ لطف نہیں آتا. اس دعا کے اندر کتنا لطف ہے، اس میں بندے نے سب کچھ مانگ لیا ہے، لیکن جب بندے کو پتہ ہی نہیں ہے تو کہاں سے لطف آئے گا. تو معنی بھی سمجھ میں آئے. اور دعا کی قبولیت کے لیے کام یہ بھی کریں کہ آنسو ٹپکنے کی کوشش کریں. اگرچہ ایک قطرہ ہی ٹپک گیا تو یہ قبولیت کی دلیل ہے. اور رونا نہ آئے تو رونے جیسا موئی بنا لینا، نیک لوگوں کی صورت بنانا، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. تو ایک نقل کرنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صوفیاء کرام کی نقل کرتا تھا، موت کے بعد اس کو بخش دیا گیا. اللہ نے اس کو کیوں بخش دیا؟ کہا تو اگرچہ ہنسی کرتا تھا لیکن میرے پیاروں کی شکل تو بناتا تھا، اللہ نے اسی لیے اس کو معاف فرما دیا. تو اللہ کی بارگاہ کے اندر رونا یہ بھی دعا کی قبولیت کا باعث ہوا کرتا ہے. اور دعا عزم اور جزم سے ہونا چاہیے، یعنی پختہ ارادے اور یقین سے ہونا چاہیے. ایسے نہیں دعا کریں اے اللہ تو چاہے تو میری ضرورت پوری کر دے، ایسے نہیں دعا ہونا چاہیے اللہ تو چاہے تو میری ضرورت پوری کر دے. نہیں، بلکہ پختہ ارادے اور یقین سے اے اللہ مجھے عطا کر دے. اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ جب یقین سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ. اور ایک کام یہ بھی ہو کہ دعا کے اندر الفاظ کم ہو معنی زیادہ ہو. کچھ لوگ ایسے ہی جو ہے نا فضول چیزیں مانگنا شروع کر دیتے. ایک حدیث پاک میں ہے آخری زمانے کے لوگ دعا میں حد سے بڑھ جائیں گے، حد سے بڑھ جائیں گے. جیسے آدمی اس قدر دعا کرتا ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے جنت عطا فرما، تو اتنا کافی ہے. اب اگر کوئی اس کے اندر ایسا کرے جیسے عبداللہ بن مغفل کے بیٹے نے دعا کی، اے اللہ مجھے جنت میں ایک سفید محل دے کہ جاتے وقت میں میرے دائنے ہاتھ پر پڑے، تو اب میرے جاتے وقت میں میرے دائنے ہاتھ پہ پڑے تو اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح نہ ہو. اور دعا میں بنا کے دعا نہ کرے، الفاظ کی طرف توجہ نہ ہو، معنی کی طرف توجہ. اور دعا میں یہ بھی خیال رکھے کہ گا کر کے دعا نہ کرے. جیسے کچھ لوگ گا کے دعا کرتے ہیں، راگ کے ساتھ میں دعا کرتے ہیں، یہ طریقہ دعا کے ادب کے خلاف ہے. اور اللہ تعالیٰ سے مانگے تو کل حاجتیں مانگے، سب مانگے اللہ کی بارگاہ میں. ایسے کنجوسی سے کام نہ لے کہ ایک چیز مانگ کے بس ختم نہیں، اللہ سے مانگے تو سب کچھ مانگے اللہ کی بارگاہ میں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ دعا جب کریں تو حدیث پاک میں جو دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں کو مانگنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلائیاں تھی اللہ کی بارگاہ میں سب مانگی، اور جتنی بری چیزیں تھی سب سے پناہ مانگی. اب وہ حدیثوں کی دعائیں کہاں پہ ملیں گی؟ میں ایک چیز کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب دعاؤں کے بارے میں جمع کی ہے، احادیث کی دعائیں اس کے اندر جمع فرمائی ہیں الحزب الاعظم کے نام سے. اس میں جو دعائیں سنیچر کی یہ دعائیں، اتوار کی یہ دعائیں، پیر کی یہ دعائیں، منگل کی یہ دعائیں، پورے ہفتے کے اعتبار سے حدیثوں میں سے اور قرآن میں سے دعائیں نکال کے جمع کی گئی. اتنی شاندار دعائیں ہیں کہ بندہ اگر ان کا معنی سمجھ جائے نا تو اس دعا کو کبھی چھوڑے گا ہی نہیں. مطلب اس کو بندہ جو پڑھ لے گا نا، جب ان دعاؤں کو کبھی میں پڑھتا ہوں تو واقعی دل کرتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، سب اللہ کی بارگاہ میں مانگ لیا. تو اگر احادیث کی دعائیں مانگنی ہے تو الحزب الاعظم میں جو دعائیں ہیں ان کو آپ مانگیں، اس کا ایک حزب روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں. اور اسی طرح جب اپنے لیے دعا مانگیں تو سب اہل اسلام کو اس میں شریک کر لیں. ہو سکتا ہے ہم اس قابل نہیں ہیں، دوسرے لوگ اللہ کی بارگاہ میں قابل ہیں، تو ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا فرما دے. اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اس کا بھی خیال رکھے کہ اپنے والدین، اپنے مشائخ، ماں باپ سب کے لیے دعا مانگے، اور اگر ان کا وصال ہو گیا ہے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اس سے بھی دعا کی قبولیت بڑھ جایا کرتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ کے نبی اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور تمام مومنین کو شامل کر رہے ہیں. اور سنت یہ ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا مانگیں، پھر اپنے والدین کے لیے، پھر مسلمانوں کے لیے. یہ سنت طریقہ ہے. اگرچہ آپ پہلے والدین کے لیے مانگیں تو مانگ سکتے ہیں، لیکن سنت طریقہ یہ ہے پہلے اپنے لیے، پھر والدین کے لیے، پھر مسلمانوں کے لیے. سعید بن یسار کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص کو یاد کر کے میں نے اس کے لیے دعائے رحمت کی. حضرت ابن عمر نے میرے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا پہلے اپنے لیے دعا کر، یعنی اپنے لیے دعا کریں، بعد میں دیگر اہل اسلام اور اپنے والدین کے لیے دعا فرمائیں. اور دعا کے اندر اس کا بھی خیال رکھیں کہ وقت اور جگہ جو قبولیت والی ہے ان کا بھی خیال کریں. وقت کون سے قبولیت والے ہیں، اب اس کی بھی بڑی لمبی فہرست ہے.
جیسے مثال کے طور پر سحری کا وقت قبولیت والا ہے، افطاری کا وقت قبولیت والا ہے، اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جمعہ کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے والے وقت کا انتظار کرتی تھی دعا کے لیے۔ انشاءاللہ میں وقت میں پورا بتاؤں گا کون کون سے اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جگہ بھی دعا کی جو قبولیت ہے، جیسے خانہ کعبہ میں، روضہ رسول پر، صفا مروہ میں، منی، مزدلفہ، عرفات میں، یہ جو جگہ ہیں قبولیت والی، ان کا بھی خیال رکھے۔ اور دعا جو ختم کرے تو آمین پر ختم کرے، یہ دعا کی مہر ہے، اس پہ دعا کی مہر لگ جاتی ہے۔ اور جب دعا سے فارغ ہو جائے تو دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے کہ یہ خیر و برکت جو دعا سے اس کو ملی ہے، تو اپنا جو چہرہ ہے یہ تمام سے سب سے زیادہ عزت والی جگہ ہے، تو یہ جو برکتیں ملی ہیں وہ عزت والی چیز کے اوپر پھیل لینا چاہیے۔ اور دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت اور سچے وعدے پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی سائل کو محروم نہیں کرتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین۔ لوگ کہتے ہیں تمہاری دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کو تو یقین کرنا چاہیے کہ میری دعا قبول ہو گئی، مجھے پتا چلا کہ نہیں پتا چلا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے لیکن وہ وقت نہیں آیا، اس کا نتیجہ تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ سے یقین کا معاملہ رکھے اور دعا کرتے کرتے ملال نہ لائے بلکہ نشاط قلب سے دعا کرے۔ ایسا نہیں کہ اکتاہٹ کے ساتھ دعا کرے، اکتاہٹ کے ساتھ دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہو کہ دعا کی قبول میں جلدی نہ کرے۔ کچھ لوگ بہت جلد بازی کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک وہ کہ گناہ کی دعا کرے، اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ دوسرا ایسی بات کی دعا کرے جس سے قطع رحمی ہو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنا ہو، اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ تیسرا وہ بندہ جو دعا میں جلدی کرتا ہے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول نہیں ہوئی، ایسا شخص گھبرا کر دعا چھوڑ دیتا ہے اور اپنے مطلوب سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا دعا کے اندر قبولیت میں جلدی مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ بھی دعا کا ایک خاص آداب ہے، لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دعا کرتے وقت میں اپنے گناہ اور اپنی خطا پر نظر کر کے دعا کو ترک نہ کرے۔ کچھ لوگ شیطان بہکاتا ہے، ارے تم اتنے بڑے پاپی ہو، اتنے بڑے شرابی ہو، اتنے بڑے جواری ہو، تمہارے دعا مانگنے سے کیا ہوتا ہے، تم کیوں دعا مانگتے ہو؟ نہیں، کبھی اپنے گناہ کو دیکھ کر دعا سے کترائے نہیں۔ شیطان سے بڑا گنہگار کون ہوگا؟ شیطان نے جب مردود ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں مہلت مانگی تھی قیامت تک، اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، تجھے مہلت دے دی گئی۔ تو جب اللہ نے شیطان کی دعا قبول کر لی، ابلیس کی دعا قبول فرما لی، تو ہماری دعا قبول کیوں نہیں فرما؟ کہا جاتا ہے کہ فرعون دن میں تو اللہ ہونے کا، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور رات کو رو رو کے دعا کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کی حکومت کئی زمانے تک قائم رہی۔ تو ایسے ظالموں کی دعا اللہ جب رد نہیں کرتا تو ہم تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی امتی ہے، اللہ ہماری دعائیں بھی رد نہیں فرمائے گا۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ تندرستی اور خوشی میں دعا کریں۔ کچھ لوگ پریشانی میں تو دعا کرتے ہیں، خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ جب خوشی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو گے تو پھر پریشانی کے اندر اللہ تعالیٰ تمہاری حاجتیں پوری فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ خوب تمہیں عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مشکلات کے وقت میں اللہ اس کی دعا قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ آرام کے وقت میں دعا زیادہ کیا کرے، تو مشکل میں اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ اور یہ 51واں ادب جو آخری ادب حضرت شیخ المحققین نے جو لکھا علامہ نقی خان صاحب نے کہ جس امر کا انجام یقیناً معلوم نہ ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا تو اس کے اندر بغیر شرط کے دعا نہ کرے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے کہ بہتر نہیں ہے، تو ایسے وقت میں دعا اس طرح کرنا چاہیے، اے اللہ اگر یہ کام میرے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے تو عطا فرما دے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بندے کو پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے، تو وہاں پر اس طرح دعا کر سکتا ہے۔ تو یہ 51 دعا کے آداب ہیں، ان 51 آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ آخر میں جو اعلیٰ حضرت نے 9 چیزیں لکھی ہیں ان کو بھی میں عرض کر دوں۔ ٹائم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ دعا کرے تو ان 9 آداب کا بھی خیال رکھے۔ ایک تو تنہائی میں دعا کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ جب تنہائی میں دعا کرتا ہے تو اس کا حدیث پاک میں آتا ہے پوشیدہ کی 1 دعا علانیہ کی 70 دعا کے برابر ہے۔ تو تنہائی میں دعا کرے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے دعا نہ کرے، کر سکتا لیکن اگر تنہائی میں کرے گا تو ایک الگ لطف آئے گا۔
اور دعا سے پہلے مسواک کر لے، کیونکہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، تو منہ کے اندر بو نہیں آنا چاہیے. کوئی کچھ چیز دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے تو اس کی بو ہو جاتی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں جب آپ مناجات کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، پہلے مسواک کر لیں. اور دعا عربی زبان میں کریں. یہ عربی زبان میں دعا کی بڑی فضیلت، لیکن اگر عربی زبان میں کرنے میں لطف نہ آتا ہو تو اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. دعا کے وقت میں جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ نیند غالب ہو. کچھ لوگ نیند میں بھی دعا کرنے، نیند آ رہی ہے جھونکے لے رہے ہیں اور پھر جھونکا لے کے پھر آگے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ غلط چیز ہے. اس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا ہو سکتا ہے تم ایسی حالت میں دعا کرو تو استغفار کرنا چاہو، زبان سے بد دعا نکل جائے، تمہیں تو نیند آ رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے میں کیا بول رہا ہوں، تو ایسے وقت میں دعا نہیں کرنا چاہیے. اور غصے کی حالت میں دعا نہیں کرنا. جسے بہت سارے والدین کو دیکھا جاتا ہے غصے میں کچھ بھی بولنا شروع کر دیتے بیٹوں کو، تو ایسے وقت میں آپ کچھ بد دعا ان کو دے رہے ہیں تو ان کے لیے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو غصے کے وقت میں کوئی بد دعا وغیرہ کا کلمہ نہ کریں. دعا میں ابھی میں نے بتایا تھا کہ آواز بلند نہ ہو، تو دعا کا ادب یہ بھی ہے کہ دعا میں بہت دھیمی آواز بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت دھیمی آواز بھی نہیں، اتنی آواز تو ہونا چاہیے کہ کان کے اندر آواز آئے، اتنی آواز کے اندر دعا کریں. اور دعا میں صرف اپنے مقصد پر نظر نہ ہو. کچھ لوگ دعا کرتے ہیں ارے مانگنے میں دھیان نہ، میں نے مانگا نہیں ملا. نہیں، دعا میں صرف مانگنے پہ دھیان نہ ہو، بلکہ یہ خیال رہے کہ دعا میں مانگ رہا ہوں، ملے نہ ملے، یہ جو میں بول رہا ہوں نا یہ بھی تو عبادت ہے، مانگنا بھی تو عبادت ہے، تو کم سے کم عبادت کا ثواب تو مجھے مل ہی رہا ہے. اور آخری بات، دعا تنہا اپنی دعا پہ قناعت نہ کرے، بلکہ کیا کرے، نیک لوگوں سے دعا کرائے، بچوں سے دعا کرائے، بیوہ عورتوں کے ساتھ میں نیک سلوک کرے، ان سے دعا کرائے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ چاہیے کہ دوسروں سے اپنے لیے دعا کرانا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہوا، اے موسیٰ مجھ سے اس منہ کے ساتھ دعا مانگ جس سے تو نے گناہ نہیں کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں وہ منہ کہاں سے لاؤں؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اللہ میں وہ منہ کہاں سے لاؤں جس منہ سے میں نے گناہ نہیں کیا ہے؟ تو فرمایا، حالانکہ وہ معصوم ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اوروں سے دعا کرا ان کے منہ سے تو نے گناہ نہیں کیا ہے. یعنی دوسرا جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے نا، تمہارے لیے نہیں کرتا ہے، تو تم اپنے لیے دوسروں سے دعا کراؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے وہ تمہاری دعا قبول فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بچوں سے اپنے لیے دعا کراتے تھے. وہ عمر جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، تو وہ اتنی عظمتوں کے مالک شیطان جن سے بھاگ جائے بچوں سے دعا کراتے تھے. تو اسی طرح روزہ دار، حج پڑھنے والے، مریض اور جو پریشانی میں مبتلا ہیں ان سب سے دعا کروانا چاہیے. اس سے بھی مقصد کے اندر آسانی ہوتی ہے. دعا کے آداب بہت ساری اور بھی دیگر چیزیں تھی، میں نے جو یہ 60 آداب اعلیٰ حضرت سرکار اور آپ کے والد محترم رحمہم اللہ نے بیان فرمائے ان کو آپ کے سامنے رکھا. لہذا ماہ رمضان میں آپ کثرت سے دعا کریں اور دعا کے وقت میں ان 60 چیزوں کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ دعا کی برکتیں خوب ملیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. تیرے محبوب اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام محبوبین کے صدقے میں ماہ رمضان المبارک اور زندگی میں ہم نے آج تک تجھ سے جو بھی نیکیاں اور بھلائیاں مانگی اللہ ہماری سب دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ جن بری چیزوں سے ہم نے پناہ مانگی اللہ ان تمام بری چیزوں کو مولا ہم سے دور فرما دے. اللہ ماہ رمضان کے مولا ان آخری ایام سے مولا ہمیں خوب خوب برکتیں عطا فرما. اللہ ہمیں تیری بارگاہ میں خوب عاجزی کے ساتھ میں کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو بھی ہم تیری بارگاہ میں مانگے مولا ہمارے لیے بہتر اور مولا ہمیں خوب خوب عطا فرما دے. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.